دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہو، چاہے اپنی بناوٹی مذاہب ہو، یہود و نصارہ یہ آسمانی مذاہب ہیں، لیکن اپنے منزل سے، اپنے رخ سے وہ ہٹ چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، لیکن تھے تو آسمانی مذاہب۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مذاہب دنیا میں ہیں، لیکن یہ بقیہ جو مذاہب ہیں وہ بناوٹی مذاہب۔ لیکن جو مذہب بھی ہو، ہر مذہب کے اندر اخلاق، کردار، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنا، ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے کا رویہ اپنانا، یہ پیش رکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جتنا مذہب اسلام نے اس پر روشنی ڈالی ہے، کسی اور مذہب میں اتنی روشنی نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، جو اس آیت کے ذیل میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون ہے۔ اگر کوئی بندہ ان باتوں پر عمل کر لے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے یہاں محبوب بن جاتا ہے، مقبول بن جاتا ہے۔ اور یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارا نچوڑ ہے، یہی ہمارا راستہ اور منزل ہے۔ اللہ کے نگاہ میں محبوب بن جائیں تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ حدیث میں یہ بات ہے، اللہ کو بندے سے بلکہ مخلوق سے، اپنے مخلوق سے اللہ کو بڑا پیار ہے۔ جو اس کے مخلوق کے لیے جو جتنی سہولتیں پیدا کرتا چلا جائے گا، وہ اللہ کا اتنا محبوب بندہ بنتے چلا جائے گا۔ جب بندہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ جبرائیل، فلاں علاقے کا فلاں بندہ، فلاں ابن فلاں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کو جمع کر کہتے ہیں، فلاں علاقے کا فلاں ابن فلاں، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم سب اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دعائیں دینے لگتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا میں نازل ہوتا ہے اور اتنی زور سے آواز لگاتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک ساری مخلوق سنتی ہے، بجز انسانوں اور جنات کے، کہ فلاں بندے سے اللہ اور اس کے فرشتے سب محبت کرتے ہیں، اے دنیا میں رہنے والوں تم سب اس سے محبت کرو۔ پھر وہ بندہ پوری دنیا میں محبوب بن جاتا ہے۔ آواز سنائی تو نہیں دیتی، لیکن اللہ ہر دل میں اس کے لیے محبت کے راستے نکال دیتے۔ اللہ کے نگاہ میں محبوب بننے کا بہترین راستہ مخلوق کا راستہ ہے۔ جب تک ہم مخلوق کے دلوں کو نہیں خریدتے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے خالق تک پہنچنا یہ ناممکن بات ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں گھر بار چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، نکاح کو بھی ملتوی کر دیں، دور دراز جا کر جنگل میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، یہ شریعت محمدی میں منع کر دیا گیا ہے۔ اس میں کون سا کمال ہے؟ اللہ کو اگر عبادت ہی صرف مقصود ہوتی تو آپ قرآن حدیث اٹھا کر دیکھیں، دنیا میں اللہ انسانوں کو بھیجنے سے پہلے بھی اللہ کے سامنے فرشتوں کی لاکھوں کروڑوں کی تعداد سجدے میں پڑی ہوئی، آج بھی پڑی ہوئی ہے اور قیامت تک پڑی رہے گی۔ ایک روایت میں ہے ایک بڑا فرشتوں کا قافلہ، ایک جماعت قیام میں ہے، قیامت تک قیام میں رہے گی۔ ایک رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں رہے گی۔
ایک سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں رہے گی۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے کہ کتنی تعداد ہے۔ کثیر تعداد تو حدیث میں آئی ہے، لیکن کتنی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک فرشتہ ہے، اس فرشتے کو اللہ نے 70,000 پر عطا فرمائے ہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر میں وہ فرشتہ ایک بار غسل کرتا ہے، پھر وہ باہر آ کر اپنے پروں کو جھٹکتا ہے، جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں ایک ایک قطرے میں ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ سارے فرشتے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سیدھا کھڑے ہوتے ہیں۔ جو ہمارا کعبۃ اللہ ہے ہو بہو اسی کے اوپر بیت المعمور ہے، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ طور میں فرمایا والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ والبیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ سیدھا وہ فرشتے وہاں سے اٹھ کر اس بیت المعمور کا ایک بار طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک انہیں طواف کرنے کا دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اتنی بڑی کروڑوں کی تعداد اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں، مخلوق میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق گویا اللہ کی عیال ہے، جو ان کے ساتھ رہ کر ان کے دلوں کو جیت لے، ان کے ادب کے راستے سے، ان کی خدمت کے راستے سے، ان کے درمیان رہنے کے راستے سے، جس راستے سے بھی ہو، وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ اسے راستہ آسان کر دیتے۔ بہت سارے راستے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے اس امت کو سکھائے۔ جتنا ہو سکے اپنے سے انسانوں کو راحت پہنچانا۔ سب سے پہلی شروعات اپنے گھر بیوی اور بچوں سے کرنا، اور یہ قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، آدمی وقت کا کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، بیوی اور بچے اس کے خوش نہیں ہیں تو اللہ بھی خوش نہیں ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کی سیرت سے یہ بات ملتی ہے۔ بس بعض لوگ باہر بڑے اخلاق بتاتے ہیں، بڑے مسکراتا ہوا چہرہ، لیکن کبھی ان کو ایک بار بھی ایسی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ بیوی بچوں کے سامنے مسکرائے۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں آئی تو بتاتا چلوں، جیسا ایک مرد غیر محرم کو، غیر محرم جو عورت ہے جسے دیکھنا حرام، جسے چھونا حرام، جسے بات کرنا حرام، جو غیر محرم کو جو جس لہجے سے بات کرتا ہے وہ لہجہ اپنی بیوی سے اپنا لے تو گھر کا ماحول جنت کا ماحول بن سکتا ہے نہیں ہے؟ لیکن ہمارے یہاں وہ رواج نہیں ہے۔ اللہ نے حلال راستہ ہمیں دیا ہے، بیوی ہمارے بننے کے لیے بیوی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر وہ ہمیں پریشان کرتی ہے تو صبر کی طاقت اندر پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ بہت سارے مسائل اس ایک اور بیوی کے ذریعے سے ہمارے اندر ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور ہمارے اندر صلاحیتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ صبر جیسے عظیم صفت پیدا ہوتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، بڑاکی ختم ہوتی ہے، کیونکہ زندگی بھر کی ساتھی ہے، برداشت کرنا پڑے گا، غصے کا گھونٹ پینا پڑے گا۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ مخلوق کے راستے سے جب تک آدمی نہیں گزرتا تو خالق تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سیرت سے بات ملتی ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ کے محبوب سے بڑھ کر کون عبادت گزار ہو سکتا ہے؟
اللہ کے محبوب سے بڑھ کر کون روزے دار ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب سے بڑھ کر کون عابد عارف ہو سکتا ہے؟ لیکن 11 نکاح کر کے بتائے اصل زندگی یہاں ہے کہ 11 ازواج کو بھی راضی کر کے ان کے دلوں کو خرید کر مول کر اللہ کو پانے کا راستہ اللہ کے محبوب نے سکھایا ہے۔ کہ زندگی ایسے گزاریں کہ میری ذات کسی ایک کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے ہو یا بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے یا علاقے والوں کے لیے، اور پوری دنیا میں کسی ایک فرد کے لیے بھی میری ذات جو ہے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے، میری ذات بوجھ نہ بنے، میرا آنا لوگوں کے لیے راحت بنے، میرا آنا لوگوں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے۔ یہ زندگی اصل ہے عزیز دوست، یہ زندگی اصل ہے۔ اپنے ذات سے جو ہو سکتا ہے ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جتنی مخلوق کے درمیان رہ کر ہم زندگی گزارتے ہر ایک ہماری دل سے تعریف کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے یہ امید ہے کچھ کمی پیشی ہو بھی جائے تو اللہ معاف کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نفل اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک پتہ چلا کوئی بندہ مصیبت میں ہے، تو اچانک مسجد سے نکل کر دوڑ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ اعتکاف میں ہیں؟ انہوں نے کہا میرے نزدیک میں کسی بندے کی مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ بنا لوں 10 سال اعتکاف کرنے سے بھی افضل ہے۔ 10 سال اعتکاف کرنے سے، ایک روایت میں 1 مہینے کا اعتکاف بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے بندوں کا کتنا بڑا معاملہ ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ گلی گلی پھرتے تھے، در در پھرتے تھے، کوئی محتاج ہوگا، کوئی پریشان ہوگا، کوئی مصیبت میں ہوگا۔ بہت بڑے مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، اپنا سارا مال قیدیوں کی رہائی میں، غلاموں کو چھڑانے میں، غریبوں کی بیووں کی مدد کرنے میں لگائی۔ ایک وقت آیا کہ گھر میں بیٹیوں کو کہہ رہے ہیں کہ دسترخوان لگاؤ، بیٹی دسترخوان رکھنے تیار نہیں، کہنے لگی کہ ابا جان کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں۔ جانتے تھے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص آیا کہ اللہ کے محبوب بڑا بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائے۔ اللہ کے محبوب سب سے پہلے اپنے گھروں میں آواز لگائی، دیکھو میرے سارے گھروں میں جا کر تحقیق کرو، کوئی کھانا ہو تو لاؤ۔ لیکن کسی ایک گھر میں بھی کھانا نہیں ملا، ایک گھر میں بھی۔ پھر آواز لگائی، بھائی کوئی ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کہا کہ میں تیار۔ ابتدائی دور حالات کے مارے ہوئے، اب یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے گئے۔ بیوی سے کہا کہ کوئی کھانے کے لیے ہے؟ تو ان کے اہلیہ نے کہا نہ مجھے ہے نہ تمہیں ہے، بس بچوں کے لیے چند ٹکڑے رکھی ہوئی۔ انہوں نے کہا بچوں کو بہلا کے سلا دینا، یہ اللہ کے محبوب کا مہمان آیا ہے۔ کیا دل بنے تھے، کیا صفات بنے تھے صحابہ۔ بچوں کو، معصوم بچوں کو بہلا کے سلانا یہ کوئی معمولی ظرف نہیں ہے، معمولی ظرف نہیں ہے، بڑا جگر ہونا پڑتا ہے۔ اولاد کی فطری محبت ماں باپ کے دلوں میں ہوتی ہے، تو جو ہے بہلا کر بچوں کو سلا دیا۔ اب عرب کا یہ دستور تھا کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھنا چاہیے، یہ عرب کا دستور ہے۔
اب یہ صحابی اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں دسترخوان جیسے ہی میں لگاؤں تو تم چراغ کو روشن کرنے کے بہانے، ٹھیک کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا، میں خالی منہ چلاتا رہوں گا تاکہ مہمان سمجھے میں بھی کھا رہا ہوں، وہ اطمینان سے کھا سکے۔ کیا ان کی زندگیاں تھے عزیز دوست۔ اب ان کی بیوی کچھ بہانے سے چراغ روشن کرنے کے بجائے بجھا دی، اندھیرا چھا گیا، اب یہ اپنا خالی منہ چلا رہے ہیں۔ اب وہ مہمان اطمینان سے کھا رہا ہے کہ بھئی گھر والے بھی کھا رہے ہیں۔ جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئے تو چراغ کو روشن کیا گیا، معاملہ ختم ہوا۔ فجر کی نماز میں وہ صحابی آئے، اللہ کے محبوب کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ اللہ کے محبوب خوش ہو کے کہنے لگے کون ہے جو رات کی مہمان نوازی کیا ہے؟ جن کا عمل کو دیکھ کے اللہ قرآن کو اتارتا تھا۔ یہ بہت بڑا راستہ ہے مخلوق کی مدد کرنے کا۔ جو بندہ اگر کسی دینی بھائی کی یا کسی انسان کی، کسی مخلوق کی تکلیف کو، مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ اسے اور اس کے جہنم کے درمیان خندقیں بنا دیتا ہے کہ وہ اور جہنم بہت دور ہو جاتے ہیں۔ آج عزیز دوستو اس چیز کی کمی ہے۔ میں، میری بیوی، میرا گھر، میرے بچے، یہ جینا بھی کوئی جینا ہے؟ یہ ہر مذہب والا جی رہا ہے، لیکن جینا ہمارا ایسا بن جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ کہ اللہ کے محبوب کا خاص عمل تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ صحابہ بنے جن پر کوئی حکومت کرنے تیار نہیں تھی۔ اگر اللہ کے محبوب یہ زندگی نہ اپناتے تو کوئی ایک بھی کلمہ نہ پڑھتا۔ اسی لیے کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ میرا محبوب تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے، اس کی زندگی کو اپناؤ۔ ہمدردی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہر کسی کو یہ نعمت نہیں دیتا۔ کسی اور کے لیے تڑپنا، کسی اور کی مصیبت میں پریشان ہونا، بے قرار ہونا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے عبادت کے مقابلے، عبادت کے مقابلے۔ جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے، حدیث میں ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جہنم کے آگ سے اللہ بچائیں گے، قبر کے عذاب سے اللہ بچائیں گے۔ پڑوس ملک کا ایک آدمی بہت کروڑوں اربوں پتی آدمی امریکہ میں رہتا تھا، چھوٹی چھوٹی بیماری کو بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو گھر بلا کے دکھاتا تھا۔ دنیا اللہ نے اس کے قدموں میں ڈالی تھی، لیکن اچانک ایک بیماری نے اس پر حملہ کیا۔ بڑے سے بڑے جو ڈاکٹرز ہیں امریکہ کے، ہم سب جانتے ہیں سب سے زیادہ ماہر ڈاکٹر تو وہاں رہتے ہیں، تو اسے جو ہے اس کی ساری بیماری دیکھی گئی، اس کی تحقیق کی گئی۔ آخر میں ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا اب اسے سوائے موت کے اب کوئی علاج باقی نہیں، اب یہ اس کے لیے کوئی علاج کا راستہ نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس آدمی کو بلا کر کہا تم اپنے ملک کو چلے جاؤ، چند دن باقی ہیں تو خوشی کے اپنے خاندان میں دوست احباب کے ساتھ گزار لو۔ اب یہ آدمی کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، تو یہ آدمی اپنے ملک آیا، سارے رشتہ داروں کو جمایا، دعوت کی، سب کے سامنے اپنی حقیقت کو بیان کر کے رویا، سب سے معافی مانگی۔ اب نماز کا پابند بن گیا، ہاتھ میں تسبیح ہے، کبھی زندگی میں اللہ یاد نہ آیا، کبھی اللہ کا نام زبان پہ نہ آیا۔ موت ایک ایسی چیز ہے، موت ایک ایسی چیز ہے، خوف موت کا۔ تو وہ جو آدمی ایک دن سنت لباس پہن کے تسبیح پکڑ کر
گوشت لانے کے لیے گھر کے لیے گوشت لانے کے لیے گیا۔ محلے میں بڑا مقام تھا کہ بہت بڑے سیٹھ صاحب ہیں۔ دنیا تو اسی ترازو میں تولتی ہے، جن کے پاس مال و زر ہو لوگ انہیں سلام کرتے ہیں۔ تو آدمی گوشت خریدنے آیا تو ایک قصاب جو ہے ایک عورت کو گالیاں دے رہا تھا، دھکے مار رہا تھا۔ وہ عورت کا برقع بھی پھٹا ہوا تھا، بڑی جو ہے فقیرانہ انداز میں نظر آ رہی تھی۔ تو اس نے سیٹھ صاحب نے پوچھا کیا بات ہے، اسے دھکے کیوں دے رہے، اسے گالیاں کیوں دے رہے؟ میں اسے کتنی بار کہتا ہوں، اس کے پاس پیسے کچھ نہیں اس کے پاس، بس یہ مانگنے آ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں بڑے بڑے گراہک آتے ہیں یہاں میں آ کے تنگ نہ کر، شام کو آ جانا، جو بچا ہے وہ دے دوں گا، لیکن یہ سنتی ہی نہیں ہے۔ تو وہ سیٹھ صاحب کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، کہنے لگے جو تم مجھے گوشت دیتے ہو ہفتے میں 2 بار اسے دینا اور پیسہ میرے سے لے لینا۔ اتنا کہہ کر وہ سیٹھ صاحب چلے گئے۔ اب وہ قصاب کو تو پیسوں سے مطلب ہے، ہفتے میں 2 بار برابر وہ عورت آتی، گوشت لے کر چلی جاتی، کیا پتہ کہ اس کے معصوم بچے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہوں گے، خوشی مناتے ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں نعمتوں کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے، ورنہ آج بھی ایسے ایسے قریے ہیں کہ مہینے گزر جاتے ہیں، ایک گھر میں گوشت پکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بس جو ہے سیٹھ صاحب جو ہے اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے دن گزر گئے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی احساس بھی نہیں ہو رہا۔ تو پھر دوبارہ امریکہ گئے تاکہ پھر چیک کرا سکیں۔ تو وہاں کے ڈاکٹر سے ملاقات کی، اپنے آپ کو چیک کرایا، تحقیق کرائی، تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ تم وہ انسان ہو، مجھے تعجب ہو رہا کہ تمہاری باڈی ایسی ہے کہ کوئی بیماری تمہیں آئی نہیں تھی، بتاؤ کہاں تم نے دکھایا، کس ماہر ڈاکٹر سے تم نے علاج کرایا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہیں علاج نہیں کرایا، میں تو موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر زور دے رہا ہے، بتاؤ، یہ صاف کہہ رہے ہیں میں کہیں علاج نہیں کرا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کوئی تو تمہارے سے کچھ کام ہوا ہے یا عمل ہوا ہے، یاد کرو، زور دیا گیا۔ تو وہ سیٹھ صاحب کو یہ عورت کا واقعہ یاد آیا، وہ عورت کا واقعہ یاد آیا کہ ایک عورت پہ میں رحم کیا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگے مجھے لگتا ہے اسی عورت کی دعا ہے جو تمہاری زندگی میں برکت ہو گئی ہے، جو تمہاری بیماری ختم سے جڑ سے ختم ہو چکی ہے۔ بہت بڑی چیز عزیز دوست، بہت بڑی چیز، مخلوق کے راستے سے کہ اپنے زندگی کی برکت چاہتے ہیں ماں باپ کو خوش کرنا ہے، زندگی کی برکت چاہتے ہیں تو بیوی کو خوش کرنا ہے، زندگی کی برکت چاہتے ہیں اپنا اللہ نے مانگ دیا ہے بھائی بہنوں پہ لٹائیں، کوئی اللہ کی قسم خبر میں کوئی چیز لے کر جانے والی نہیں ہے، خالی جائیں۔ چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں پہ ہم ظلم کرتے ہیں، ان کو جو ہے دل کھول کے نہیں کھلاتے، ایسے بھی آج کے زمانے میں ہیں۔ ماں باپ ہوتے ہوئے وہ بچے یتیم نظر آتے ہیں، یہ بھی کوئی جینا ہے؟ شروعات اپنی فیملی سے کریں، اپنے بھائی بہنوں سے کریں، اپنے خاندان سے کریں، ان کے برے صفات، برے اعمال وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے کیا حق شریعت نے دیا ہے میں وہ حق ادا کروں، میرے نبی کی سیرت مجھے کیا کہتی ہے میں اس کے مطابق عمل کروں۔ بہت بڑی چیز عزیز دوستو کہ اس حال میں ہم معاشرے میں زندگی گزاریں، کوئی ایک فرد کے لیے بھی ہم جو ہے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ ہمارے برے صفات، برے اخلاق کی وجہ سے سب پریشان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 40 آدمی بھی اگر دل سے تعریف کرتے چاہے وقت کا کتنا بڑا شرابی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے، صرف اس کے اچھے اخلاق کا۔
المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ، تو میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے۔ اب ہمارا مزاج ہے ایسا بن گیا، سب انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس سے جان چھوڑی جائے۔ اللہ کے پاس مانگیں کہ اللہ میرے مزاج کو ٹھیک بنا دے، میرا مزاج دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، میرا مزاج دوسروں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے، میرا مزاج اوروں کے لیے ٹھنڈک بنے۔ مخلوق کے درمیان رہ کر اللہ کو جتنا جلد پا سکتے ہیں، عبادت کے میدان میں بھی اتنا جلد نہیں پا سکتے۔ اللہ کون سے ہماری عبادتوں کا محتاج ہے؟ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جس کے اندر درد دل رکھنے والا جگر ہو، ایک دوسرے پہ مہربان ہونے والا جگر ہو۔ صحابہ نے ایثار کیا ہے، جیسا ہم صفات میں بولتے ہیں، حق سے بڑھ کے دیا ہے، حق سے بڑھ کے دیا ہے۔ داماد رسول حضرت علی روزہ ہیں، فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کے سردار روزہ، حسن حسین روزہ ہیں، بس چاروں کے کھانے کا کھانا ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش عیسائیل نے آواز دی، مانگنے والے نے آواز دی تو سارا کا سارا اٹھا کے دے دیا۔ اللہ کو ان کا عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن کو اتارا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کیسے لوگ تھے عزیز دوستو، کیسے اپنے آپ کو بنائے تھے، جن کے چلنے پھرنے پہ، جن کے کھانے پینے پہ اللہ قرآن کو اتارے۔ اللہ اکبر، اللہ کے کیا مقام ان کا ہوگا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے خواب میں، ان کو ایک خواب پڑا جس میں قیامت برپا ہوئی۔ کیا ہوئی؟ قیامت، سن رہے ہیں کسی؟ قیامت برپا ہوئی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو روبوٹ بنائے نا، روبوٹ، اس کو بلایا، بلا کر کہا، او بھائی تیرے بندے کہاں ہیں؟ تجھے بڑا ناز ہے، بڑی فخر ہے، تیرے بندے جو تو نے بنائے ہیں لے کے آ۔ سب کچھ اللہ کے علم سے چل رہا ہے، صف کے صف لگا دیا روبوٹ۔ اللہ نے کہا ان کو دوڑنے کی اجازت دے، دوڑنے کا حکم کر۔ حالانکہ سب اللہ اپنے قدرت سے کر رہے ہیں، ساروں کی مشین جیسے آن ہوئی تو دوڑ رہے ہیں۔ اللہ اپنے علم سے ایک کا جو اسکرو تھا وہ ڈھیلا کر دیا، ایک نیچے دھڑام کر کے ایک نیچے گر گیا۔ اب دوسرے روبوٹ کہاں پھر کر دیکھیں، کہاں اسے اٹھا کر لے کر جائیں، دوسرے چپ جا رہے، اب وہ پڑا ہوا ہے۔ وہ گرا بول کے دوسروں کو علم بھی۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں کی ایک صف لگائی، کہا کہ بھائی دوڑو، سب دوڑ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے علم سے ایک بندے کو گرا دیا تو ساری صف پلٹ کر اسے لے کر جانے کی کوشش کر رہی، بھائی اٹھ اٹھ، کھڑے ہو جا، کھڑے ہو جا، چل ہمارے ساتھ دوڑ لگا۔ اللہ نے کہا تو طاقتور انسان تو بنا سکتا ہے، یہ جو اندر کی ہمدردی، جو فیلنگ ہے، یہ تیرے رب کے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا۔ یہ چیز اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے یہ چیز۔ اپنے ہی لیے جینا یہ اللہ کو پسند نہیں عزیز دوست۔ اللہ نے اگر دیا ہے، مال دیا تو مال سے مدد کریں، جان ہے تو جو ہو سکتا ہے خدمت کریں، تاکہ دعائیں مل سکیں۔ دعائیں جو خدمت پہ جو دعائیں ملتے ہیں، انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں۔ بیوی چار عورتوں میں بیٹھے تو فخر سے کہیں کہ میرے شوہر سے بڑھ کے میں میرا اللہ پہ قربان جاؤں، میرا اللہ نے بڑا احسان مجھ پہ کیا ہے کہ بڑے اخلاق والا شوہر، بڑا رحم دل شوہر اللہ نے مجھے دیا ہے۔ بچے فخر کریں میرے باپ سے بڑھ کے شاید ہی کوئی اور ہوگا جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ایک بھائی بھائی پر فخر کریں۔ لیکن آج کا زمانہ عزیز دوستو عجیب ہے،
بھائیوں کے سگے بھائیوں کے کیس چلتے ہیں، کورٹ کچہریاں چلتے ہیں، ایک طرف سے وہ آتا ہے تو ایک طرف سے یہ آتا ہے، ایسا ماحول چل رہا ہے، ایسا ماحول۔ اللہ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اگر اس مضمون پہ بات کریں تو عزیز دوستو کافی وقت گزر سکتا ہے۔ خدمت کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے ہمدردی پر اللہ نے کیا کیا انعامات رکھا ہے، کیا کیا فضائل رکھا ہے۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، دیکھیں کہ ایک پہاڑ کے اوپر کچھ آگ نظر آ رہی ہے، اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں اسلم چلو، لگتا ہے کہ کوئی قافلہ آیا ہے، رات ہونے کی وجہ سے جا نہ سکا، ٹھہر گیا، چلو ہم مدد کریں۔ وہاں قریب جا کر دیکھے ایک عورت، چند بچے، اور وہ بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں بچے؟ کہا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ یہ چولہے پر کیا ہے؟ کہا اس میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے آگ پہ ہانڈی رکھی ہوں تاکہ بچے انتظار کرتے کرتے یہ سو جائیں، تاکہ کیسا ماحول۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو۔ وہ عورت ساتھ میں یہ بات کہنے لگی کل قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی، وہ ہمارا امیر بنا ہے تو ہمارے خبر گیری کیوں نہیں رکھتا؟ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر کہنے لگے وہ بہن بھلا تیری خبر عمر کو کیا معلوم ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو وہ ہمارا امیر کیوں بنا ہے؟ اتنا کہنا تھا، لرز اٹھے، تڑپ اٹھے، فوراً اپنے غلام کو لے کر آئے، بیت المال سے ایک تھیلا لیا، پھر اس میں آٹا رکھا، چربی رکھی، بہت ساری چیزیں حدیث میں گنوائے۔ اپنے غلام سے کہا یہ تھیلا، یہ بوری جو ہے میرے پیٹھ پہ ڈال دیں۔ غلام کہہ رہے ہیں کہ میں غلام ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ کام میں کروں گا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا؟ اتنا کہنا تھا، حضرت اسلم اٹھا کے فوراً حضرت عمر کی پیٹھ پہ رکھ دی۔ 22 لاکھ مربع میل پہ جس کا دبدبہ چلتا ہو، کیسا اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ پھر گئے، ان کے غلام بیان کرتے ہیں، حضرت عمر گئے، پھر آٹا ڈالا، چربی ڈالی، کھجور ڈالی، یہاں تک کہ کچھ پکایا۔ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت عمر اس آگ میں جو ہے اس چولہے کو پھونک مار رہے تھے، ان کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتے ہوئے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر جب سارا تیار ہو گیا تو بچوں کو بھی کھلایا، عورت کو بھی کھلائی۔ تھوڑا دور ہٹ کے حضرت عمر بیٹھ گئے، بہت دیر تک بیٹھے رہے، تو بچے خوشی سے کھیل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کل اگر وقت ملے تو امیر کے یعنی خلیفہ کے دربار میں آ جانا، جب تم وہاں آؤ گی تو مجھے بھی پاؤ گی۔ تو ان کے غلام نے کہا آپ وہاں تھوڑی دیر کیوں بیٹھے تھے؟ کہا جب میں نے انہیں روتے دیکھا ہے تو میرے دل نے یہ برداشت نہیں کیا، جب تک میں ان کو ہنستے ہوئے نہ دیکھوں میں یہاں سے روانہ نہ ہو جاؤں۔ یہ عزیز دوستو زندگی ہے۔ اگر ہم خود اپنے خاندان کو چھانیں گے، جائزہ لیں گے، آپ کو کئی گھرانے ایسے ملیں گے۔ بس ہماری زندگی ایسے چل رہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کروڑوں کا پیسہ چھوڑ کے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جس کا خود کو بھی نفع نہیں، دوسروں کو بھی نفع نہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی قریب جو آئی فون بنایا کمپنی کا جو میں بڑا ہے، اس کا انتقال ہوا ہے تو غیر مذہب کا، 7 ارب ڈالر چھوڑ کے گیا، 7 ارب ڈالر۔ کاش کے غریبوں میں تقسیم کر دیتا، اللہ ایمان کی ہدایت دے دیتا۔ ایسے مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں نہیں، جیسا کریم عظیم جی ہے تو ایک مذہب کا ہے، شیعہ مذہب کا ہے، لیکن کتنے کروڑوں کے پیسے جو ہے چاہتا تو مسلمانوں میں تقسیم کرتا، غریبوں میں تقسیم کرتا۔ تھوڑی شہرت کے لیے کہاں جا کر دیا، حالانکہ پیسہ بھی چلا گیا، کچھ آخرت کا نفع بھی نہیں ہوا۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو ہے غلط راستے پہ پیسہ لگاتے۔ میں ہاویری ضلع میں امام تھا، رٹھے علی کی یہ بات ہے، ندی کے پاس ایک چھوٹا سا علاقہ، اسے
کچھ بولتے ہیں ذہن میں نہیں آ رہا، ہفتے میں ایک بار ہم لوگ وہاں گشت کو جاتے تھے، وہاں ہر گھر میں غیر مذہب کے جو باطل خدا ہیں، ہر مسلمان گھر میں وہ بھی تصویر رکھی ہوئی ہے، اتنا دور علم سے، اتنا دور۔ تو ایک آدمی قرض لے کے غلط زندگی کی جوا شراب، جب بھی کوئی قرض دار مانگنے آتا تو اس کی جوان بیٹیوں کی طرف باپ اشارہ کرتا تھا، قرض مانگنے آتا اس کے منہ بند کرنے کے لیے۔ اور یہ خود میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہے، اور ان بچیوں میں سے ایک بچے کا نکاح ہم خوب محنت کر کے اب 4-5 دوست مل کے ایک بچے کا نکاح کیے۔ اب اندازہ لگاؤ ایسے امت میں کتنے ہوں گے گھرانے، جو بچیاں مسلمان ماؤں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے ایمان اور عزت کو بیچ رہے ہیں۔ تو بہرحال عزیز دوستو، اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے پوری امت کے شعور کو بیدار کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔